بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص۔ صدق اللہ۔ ولو بسط اللہ الرزق، اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق کو لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض تو وہ سرکشی کرتے، بغاوت کرتے ہیں زمین میں، ولیکن اور لیکن ینزل بقدر وہ اتارتا ہے، بقدر اندازے کے ساتھ، ما یشاء جس کے لیے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ انہو بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے بارے میں خبیر بصیر بہت خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ جو اتارتا ہے، الغیث بارش، من بعدی اس کے بعد کے ما قانتو وہ مایوس ہو گئے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور وہ پھیلا دیتا اپنی رحمت کو، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ ولی الحمید کارساز ہے، دوست ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض پیدائش ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بث فیہما اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں، یعنی آسمان و زمین دونوں میں، من دابہ جانوروں میں سے یا جانداروں میں سے، وہو علی جمعہم اور وہ علی جمعہم ان کے جمع کرنے پہ، اذا یشاء جب وہ چاہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو، وما اصابکم من مصیبت کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے
तुम्हारे हाथ ने जो कमाई की, वमा कसब बिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, और वो दरगुजर कर देता है बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बातों से वो दरगुजर ही कर देता है। वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्द, और नहीं हो तुम बिमुअजिजीन हरगिज आजिज करने वाले से, यानी अल्लाह को, फिल अर्द ज़मीन में। वमा लकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मिन वलिय्युम वला नसीर, ना ही कोई कारसाज, कोई यानी कोई दोस्त, ना ही कोई मददगार। वमिन आयाति, और उसकी निशानियों में से, अल जवारी फिल बहर, कश्तियाँ या जहाज, फिल बहर समंदर में, कल आलाम पहाड़ों की तरह, यानी पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे, पहाड़ों की तरह जैसे जहाज हैं। व इन यशा युस इन यशा, अगर वो चाहे, युस्किन रिहा, तो रोक दे रिह हवा को, फयजललना, और हो जाए वो, यानी कि वो जो का जहाज में रह जाए, रवा किदा थमी हुई, आला ज़हरी, अपनी पीठों पर, यानी वो खड़ी हो जाए। इन नफी ज़ालिक लआयात, बेशक इस ये निशानी है, लआयात निशानियां हैं, लिकुल्ल, हर उस शख्स के लिए, सब्बारिन शकूर, जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला हो। औ यू बिकहुन्ना, और या वो यूबिकुन्ना, हलाक कर दे उन्हें, हलाक कर दे उन्हें, बिमा का सबू, उनके करतूतों की वजह से, उनके अमाल की वजह से। वह याफू अन कसीर, और वो दरगुजर कर दे, माफ़ कर देता है, अन कसीर, बहुत सी चीज़ों को। वह यअलम अल्लज़ीना, और ताकि जान ले, और जान ले, अल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिना, वो लोग जो झगड़ा करते हैं हमारी आयात में, हमारी निशानियों में, मा लहुम मिन महीस, नहीं है उनके लिए माहीस, कोई भी जाए पनाह, कोई बचने की जगह उनके लिए नहीं है, वो अच्छी तरह ये जान लें। तो यहाँ जैसे पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमले इंसान को, ईमान और अमले साले वालों के लिए तो दुआ बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो ये लोग जो रिज्क की फराखी की दुआ भी करते हैं, उनके बावजूद रिज्क की तंगी क्यों है? यानी कि इब्तदा इस्लाम में तो हम देखते हैं कि काफ़ी, वो जो मुसलमान थे उनके पास रिस्क की बहुत कमी थी। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला असल में तो उनके लिए बताया जा रहा है जो मक्का में उस जो हालात थे, और जो वैसे देखा जाए तो मक्का के लोग भी कोई, अगर आप देखें तो ईरान वालों के मुकाबले में और रोम के मुकाबले में उनकी कोई इतनी हैसियत थी नहीं। मगर कबाइल निज़ाम अरब के जो कबीले थे उनमें कम से कम ये खुशहाल, कहते हैं इनके पास कुछ पैसा भी था, क्योंकि ये, और फिर खाना काबा के मतवल्ली भी थे, तो उनके पास पैसा भी आ जा था, रिस्क आया करता था उनके पास, यानी वो अपने आप को मालदार समझते थे। तो यहाँ बताया ये जा रहा है कि ये, अगर अल्लाह तबारक व ताला सबका रिस्क फराह कर देता, तो वो भी फिर ऐसे हो जाते कि वो बगावत करने पे उतर आते हैं। ऐसे ही लोग, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, फिर वो ऐसा ही किया करते हैं। अगर खुला रिस्क अल्लाह तबारक व ताला दे दे, तो फिर उनका ऐसा यार, क्योंकि मक्का के वालों के पास हालांकि कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो इतने मगरूर और मुतकब्बिर थे कि वो अल्लाह के नबी की बात पर भी कान धरने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सरदारान, जो कबाइल के सरदार थे, वो तो अपने शान के खिलाफ समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उनके पेशवा बन जाए और उनकी पैरवी करें। इसलिए फरमाया ही जा रहा है कि अगर कहीं हम इन लोगों पर भी अगर वाकई इसके दरवाजे खोल देते, बिल्कुल ही फट जाते। और यहाँ पे अभी भी आप देख लें कि जो लोगों के, जिनके पास हमारे यहाँ भी ज़्यादा पैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो अक्सर लोगों पर ज़्यादती करते होते हैं। लोग बहुत ही सख्त दिल भी हो जाया करते हैं। और अब बड़े लोगों में वैसे देखते हैं, जो क़ारून या फिरौन था, उनके हाल देख लें, उनके पास इतनी दौलत ना होती तो शायद इस तरह बर्बाद ना होते। इसलिए मोमिनों के हक़ में बेहतर यही है कि उनका रिस्क ज़्यादा फराख ना किया जाए, अगरचे उनके खैर होने का पूरा पूरा इदराक उन्हें देर से नहीं, क़यामत के दिन होगा। क्योंकि क़यामत के दिन माल की कमी, मोमिन का एक और फ़ायदा ये भी है कि उसे अमले साले के लिए वक्त भी मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया कमाने के चक्कर में वो नहीं रहता। और फिर कम रिस्क होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ पे भी हिसाब भी उसको कम ही देना पड़ेगा। हम सहाबा कराम को हम देख लें तो हम
ہم جو کہتے تو ہیں، مگر ان کے پاس اگر ہم بہت زیادہ پیسے والے صحابہ کرام کو دیکھیں تو وہاں چار پانچ یا چلو زیادہ 10 12 لوگ ہوں گے، ان سے زیادہ آپ کسی کے نام نہیں پتا جو مالدار لوگ تھے ان کے، باقی سب کو بس ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ گزارے کے لائق رزق دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ رزق لوگوں کو اگر دے دیتے، سب کو ایک جیسا دے دیتے، تو یہ ہوتا کہ پھر وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے جس قدر سے، جس کے لیے جو وہ چاہتا ہے اس کے حساب سے ہر کسی کو رزق دے دیتا ہے، اور رزق کی فراوانی کوئی اس کی اللہ کے رضا کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہو وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی رزق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تکوینی تدبیر کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مومن اور کافر سب کو رزق برابر نہیں رکھا، کسی کو زیادہ دے دیا ہے، کسی کو کم دے دیا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج بھی رہیں، ایک دوسرے کے کام کر سکیں، جیسے ہم سورہ زخرف کو ہم پڑھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک حد سے زیادہ رزق نہیں دیا، ورنہ زیادہ پا کر وہ پھر سرکشی اور فساد اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہ بھی عبادی خبیر ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خبر ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بارشیں برساتا ہے، یا غیث اصل میں کہتے ہیں وہ بارش جو خشک سالی کے بعد ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ لاچار اور بے بس انسانوں اور جانوروں کی مدد ہوتی ہے۔ غوث ہے نا، یا اصل میں یہ مدد کرنے کی جاتی ہے، یا غیث، جیسے نا سورہ یوسف میں ہم پڑھا ہے ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پہ بارش ہوگی، یہاں پہ بھی یغاث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بھی الغیث من بعد ما قانت، ان کی نا امید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت وہ پھیلا دیتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کچھ نکال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس آثار چہروں پر ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی پھر ایک مدت کی قید سالی کی وجہ سے بارش برسنا امید ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش برساتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور کھیتی ہوتی ہے، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی، ہر چیز کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ اصل رزق تو کہتے تو اسی سے، یعنی یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے کہ بارش برسانا، یہ بھی رزق ہی ہے۔ وما قانت ینشر رحمت وهو الولی الحمید، اور وہی ہے جو ولی ہے، یعنی کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام معاملات کا متولی ہے، اور ذمہ داری بھی، ہر خوبی کا مالک بھی وہی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا بندوں کے حاجات اور ضروریات پوری کرنے کا ذمہ اسی نے لے رکھا ہے، تو وہی ہے، ولی بھی ہے اور وہ حمید بھی ہے، تعریف کے قابل بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور مثالیں دے رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا، آسمان کو ہم دیکھیں تو کتنا بڑا آسمان ہے، اور یہ زمین ہے جس کے مقابلے آسمان کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور جو کچھ بسایا جو پھیلا دیا ان دونوں میں، من دابا جانداروں میں سے، جانوروں سے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید کہ زمین میں رہے نہیں بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی جاندار مخلوق موجود ہو سکتی ہے، ہوگی، کیونکہ اللہ یہاں لکھا فی ہما، ان دونوں میں، زمین اور آسمان کے ہر اللہ تبارک کو جو بھی پیدائش کی ہے یہ اللہ تبارک نشانی میں سے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ان سب کو جمع کر لے جب وہ چاہے، یعنی جتنے جو پیدا کیے اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کو سب کو جمع کر لے، یہ اس وہ پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ قدرت رکھنے والا وہی ہے، جتنا جو اس کے پیدا بھی اسی نے کی ہے، پھیلایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہمارا۔ دیکھیں انسان کو جن کو پوچھتے ہیں ان کی تو ہماری سب کی حالت ہے کہ ہم پرندوں کا اگر جھنڈ بھی ہے تو وہ بھی بکھر جائیں تو پرندوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے، ایک شاید کہ مکھ کے کسی چھتے سے بکھر جائیں اور اڑ جائیں تو ان کو انسان جمع نہیں کر سکتا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے بس میں کوئی چیز ہو، یہ اللہ ہی ہے تو سب کو جمع کرے گا، جتنی مخلوق ہے جس میں سب ہیں، انسان بھی ہوں گے، جاندار بھی ہوں گے، جو بھی ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، یہ جتنی مکھیاں مکوڑ، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو قادر ہے اس پہ کہ سب کو جمع کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، اور نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر وہ
تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی پاداش میں، یعنی کہ یہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اصل میں تو یہ ہے ان کفار مکہ معظمہ والوں کے، ان کے کفر و نافرمانی کا جو کہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قصوروں پر گرفت کرتا تو تمہیں جیتا ہی نہ چھوڑتا۔ لیکن یہ جو مصائب تم پر نازل، یعنی ان پر جو بہت سخت قحط آیا تھا، وہ اس کو آ گئے بطور تنبیہ ہے، تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ اور تمہارے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھ لو اپنے رب کے مقابلے میں تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ بس اور بھی بس یہ آیت عام بھی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سی چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ کرے اور ہوتا بھی یہی ہے، کیونکہ جس کا بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے، یہ بھی لوگوں کی اسی وجہ سے آتی ہے کہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سو جھنجھوڑنے کے لیے، یا پھر وقت کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر جو اونچی شان کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اونچے مرتبے والے ہوتے ہیں، ان کے انعامات اور حق ادا کرنے میں کسی طریقے کی اگر کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا ویسے بھی مومن کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ ہی دوسرا رکھا ہے۔ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، مومن کے لیے تو ایسا ہے کہ جہاں تک اللہ کا قانون اس کے لیے تو الگ ہی ہے، اس پر جو تکلیف اور مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب اس کے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے حدیث مبارک بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ اور فکر و غم اور تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اسے اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وہ مصائب جو اللہ کے راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرتا ہے، یعنی کہ جو اونچے مرتبے کے لوگ ہیں مومن برداشت کرتا ہے، تو وہ تو کوتاہیوں کا کفارہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے یہاں درجات ترقی، درجات بلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ اس کو دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ اس پہ بڑھتے ہوئے نہیں پہنچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی نہ کوئی آ، بیماری یا کوئی مشکل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا اجر پھر اس کو ملے، تو اس درجے پہ پہنچ جائے۔ اور اس کا ادراک ہمیں اسی دن ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، بخار ہوتا ہے، آپ کو بہت سخت بخار ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ آپ کو دو اجر ملتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، جس مسلم کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا ہو یا اس سے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی برائیاں گرا دیتا ہے، اور جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی وجائف ون کا بہت سی چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم ایسا نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والے ہو، کیونکہ اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، وما لکم من دون من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ومن آیات ہی، اور پھر اور بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں، ومن آیات الجواری فی البحر کالأعلام، یہ جو جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، بڑے اونچے اونچے جہاز پہاڑوں کی طرح، تو یہ بھی کس کی نگرانی میں چلتے؟ اللہ ہی ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے اور بھی تو مشرک مکہ بھی سفر تو کیا کرتے تھے، بحر احمر میں سفر کیا کرتے تھے، اور جہازوں میں سفر میں جایا کرتے تھے، ان کا واسطہ پڑتا تھا، یہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے اپنی مثال دے رہے ہیں کہ یہ بھی مثال ہے تمہارے لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ جو تم جہاز چلاتے ہو ان ہواؤں کو روک دے، یعنی کہ ہواؤں کو ساکن کر دے، کہ اس زمانے میں تو ویسے ہی باغبان کشتیاں چلا کرتی تھیں، تو وہ تو ہواؤں کے زور پہ ہی چلتے تھے، تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک دے اور وہ اپنے کمرے پہ کھڑی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، یعنی اچھے اور برے حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے،
یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ جو اچھا وقت آئے تو اپنے ہستی کو بھول کر اللہ سے بھی بھاگ کر بندوں کے حق میں ظالم بن جائے، اور برا وقت آئے تو وہ بالکل ہی ذلیل سے ذلیل حرکت پر ہی اتر آئے یا بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ اور شکر کرنے والے سے مراد ہے کہ وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی پر خواہ وہ اسے کتنا ہی بلند کر دے، وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہی سمجھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت کچھ دے دے، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور خواہ کتنا ہی بھی نیچے گرا دیا جائے تو بھی اپنی نگاہ محرومی کے بجائے ان نعمتوں میں سمجھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ اسے دی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے حالات میں آدمی کو جو حاصل انعامات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، تو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اس کی زبان پر اور دل سے صرف اپنے اللہ کا اپنا شکریہ ادا ہوتا ہے، تو وہ ایسا جو ہے تو وہ شاکر ہے اصل میں، تو صبر اور صابر اور شاکر، کیونکہ دونوں مبالغے کسی صبار شکور۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری ہواؤں کی مثال دے رہے ہیں، اور وہ بھی یوبقہن بما کسبوا، اور وہی تمہیں ہلاک کر دے، یعنی بہت یعنی کہ ایسی تیز ہوائیں، تند و تیز ہوائیں چلائے سمندر میں کہ تمہارے جہاز ہی الٹ جائیں، یا وہ تمہیں ہلاک کر دے جو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا یہ طریقہ ہے کوئی یعفو عن کثیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دے اور بہت سی چیزوں کو درگزر کر دے اور تمہیں اپنے منزل پہ پہنچا دے۔ تو یہ اللہ اس کو لے کہ جو بھی ہوا چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو روک دے اور تمہارا کوئی جہاز نہ چل سکے، چاہے تو اتنی طوفانی ہوائیں چلا دے تو تم مارے جاؤ، مری جاؤ، ڈوب جاؤ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے، اور بہت سے لوگوں سے درگزر کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ اور یہ بتائے وجہ بھلے ہے کہ عالم الذین یجادلون فی آیاتنا، تاکہ جان لیں وہ لوگ جان بھی لیں جو جنہوں نے جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ یعنی اللہ کے تبارک کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں، اور کیا یہ اچھی طرح کہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں اور ہواؤں کے معاملہ اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن اسے عبرت حاصل کریں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، مالہم من محیص، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جس سے وہ اللہ سے کوئی جان چاہے کوئی کو پناہ لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آئیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثالیں تو بہت دی ہیں۔ انسان اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہر قدم پہ نشانیاں رکھی ہیں، مگر انسان اگر دیکھنا نہ چاہے تو پھر بڑی سے بڑی نشانیاں بھی اگر کچھ نظر نہیں آتی، وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک نظام ہے جو اپنے خود بخود ہی چل رہا ہے، اور یہ بس زمانے کا سسٹم ہے، روز سورج نکلتا ہے چلا جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کشتیاں چلتی ہیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی تیز چلتی ہیں کبھی رک بھی جاتی ہیں، تو چلانے والا تو کوئی اور ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ ہمیشہ جیسے سورج اگر ہمیشہ ایک دفعہ نکلتا ہے ہمیشہ ویسا ہی ہے، تو ہوائیں ایک جیسی کیوں نہیں ہیں؟ ہواؤں کو کون کر دو، کبھی آہستہ کر دیتا ہے کبھی تیز کرتا ہے، ان کا وہ پہ کہ ایک ہی نظام کے تحت چلتی ہیں، تو جس طرح سورج ایک ہمیشہ ایک وقت پہ نکلتا ہے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اسی حساب سے ان کو بھی چلنا چاہیے، مگر ایسا ہے نہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو ہے جن کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ یقین بھی ہمارا پختہ کر دے، اور ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔